पीर साहब ये अमल बड़ा जबरदस्त है, इंतहाई मुअस्सर, कोई खर्चा नहीं इसके ऊपर, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई तस्बीह नहीं पकड़नी, कोई माल खर्च करने की जरूरत नहीं, दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं। ये अमल आप जिस जगह पर भी हैं, आप अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं, आप थाईलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, ये अमल आप कर सकते हैं। मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, बूढ़े और नौजवान भी कर सकते हैं। इस अमल को हर मुसलमान कर सकता है और इस अमल से फायदा उठा सकता है। जो मर्ज आपकी दवाइयों से दूर नहीं हो रही, डॉक्टरों से दूर नहीं हो रही, हकीमों से उसका इलाज नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत वो सारा मामला आपका ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को सीने की दुश्वारी का, सांस की दुश्वारी का प्रॉब्लम है, सीने में जकड़न है, सीना ब्लॉक हो गया है, तो वो भी इस अमल को करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की बरकत से उसको भी निजात अता फरमा देंगे। ये वजू वाले पानी का अमल है। जो मुसलमान बावुजू रहता है और बावुजू हालत में उसको मौत आ जाती है, अल्लाह उसको शहादत के मकाम पे फाइज फरमा दे। इस अमल के अंदर इतने हैरत अंगेज करिश्मात छुपे हुए हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से हैरत अंगेज आपको सेहतो, तंदुरुस्ती, शिफाए कामिला आजला अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ा खूबसूरत अमल बताने लगा हूं, लेकिन वो बताने से पहले, क्योंकि ये अमल जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, टीबी, दमा, फालिज, लकवा और कई ला इलाज अमराज से शिफा के लिए, निजात के लिए और किसी भी मुश्किल और परेशानी के हल के लिए बहुत ही लाजवाब, बड़ा सरीउल असर, बड़ा मुजर्रब अमल है। बहुत जबरदस्त अमल है। इस अमल को करने से पहले और सुनने से पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद पाक ऐसी इबादत है, बाकी इबादतों का पता नहीं कबूल हैं या नहीं, मगर दरूद पाक ऐसी इबादत है जो कबूल है। और ये जुबान से जब अदा होता है ना दरूद पाक जब दुआ जुबान पर आती है, ये दुरूद जुबान पर आता है, तो अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। और दरूद पाक अव्वल और आखिर और बीच में जो भी अमल वजीफा करे, जिस दुआ की इब्तदा और इंतहा दरूद पाक से हो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जल्द मकबूल हो जाती है और यकीनी मकबूल हो जाती है। तो दरूद पाक पढ़ा करें, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वाला हुजूर सरवरे कौनैन, सैयद आलम, सरवरे आलम, पैगंबर आजम, नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह करम में आ जाता है और दरूद पाक पढ़ने वाले से मुस्तफा जान रहमत मोहब्बत फरमाते हैं। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। आका, जो आपकी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। और दरूद पाक पढ़ने से याद रखें, गमों को, परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा देता है। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। एक मर्तबा जो दरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह अल्लाह उसके माफ फरमा देता है, 10 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला उसके बुलंद फरमा देता है। अल्लाह अकबर, कितना अजीम अमल है। आइए एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए और फिर वो अमल जो आपको बताने लगा हूं। पीर साहब ये अमल बड़ा जबरदस्त है, इंतहाई मुअस्सर, कोई खर्चा नहीं इसके ऊपर, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई तस्बीह नहीं पकड़नी, कोई माल खर्च करने की जरूरत नहीं, दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं। ये अमल आप जिस जगह पर भी हैं, आप अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं, आप थाईलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, ये अमल आप कर सकते हैं।
مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بچیاں بھی کر سکتی ہیں، بوڑھے اور نوجوان بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، کوئی مال کی ضرورت نہیں، کوئی دنیاوی درم و دینار کی ضرورت نہیں۔ آپ جس جگہ پر بھی ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ فالج سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ ٹی بی کی مرض سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ شوگر کی مرض سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ بلڈ پریشر کی مرض سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ فالج سے، لقوے سے بچائے گا، دمے سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مشکل اور پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرما لے گا، اللہ رب العزت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کوئی مرض ہے، اللہ پاک اس مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو مرض آپ کی دوائیوں سے دور نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں سے دور نہیں ہو رہی، حکیموں سے اس کا علاج نہیں ہو رہا، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت وہ سارا معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو سینے کی دشواری کا، سانس کی دشواری کا پرابلم ہے، سینے میں جکڑن ہے، سینہ بلاک ہو گیا ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو بھی نجات عطا فرما دے گا۔ یہ وضو والے پانی کا عمل ہے، وضو والا پانی۔ ہاں، آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، محفل میں ہیں، تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، پاکستان میں، بیرونی ممالک میں، دنیا کے کسی ملک میں، کسی سٹی میں ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، کسی دیہات میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ نے جب بھی نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا ویسے ہی وضو کرنا ہے تو آپ نے وضو کرتے ہوئے، وضو اگر آپ نلکے پہ کر رہے ہیں تو بھی، ٹوٹی پہ کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر آپ تالاب پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، کسی جھیل پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، کسی چشمے کے اوپر بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ وضو کرنے کے لیے گئے ہیں، وضو کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی کے، صرف 3 گھونٹ، کتنے؟ 3 گھونٹ پانی کے، صرف وضو والے پانی کے 3 گھونٹ، جس جگہ پر آپ وضو کر رہے ہیں اسی پانی سے آپ نے 3 گھونٹ پانی کے پینے ہیں۔ لیکن پہلا گھونٹ جب آپ نے پینا ہے تو اس پر آپ نے پہلے گھونٹ پر یا اللہ شافی، اللہ شافی، اللہ شافی۔ شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ شافی اللہ ہے، اللہ شفائیں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے پہلے گھونٹ پر یا اللہ ہو یا شافی ایسے بھی پڑھ لیں، یا پھر اللہ شافی پڑھ لیں، اللہ شافی پڑھ لیں۔ دوسرے گھونٹ پر اللہ کافی، اور تیسرے گھونٹ پر اللہ معافی۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی۔ تو آپ نے تیسرے گھونٹ پر اللہ معافی پڑھ کر آپ نے عمل مکمل کر لیا۔ 3 گھونٹ پانی کے، 3 گھونٹ پانی کے، ایک ایک سانس میں ایک ایک گھونٹ پینا ہے، اور کوشش کرنی ہے منہ قبلہ رو ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے۔ اور آپ پہلا گھونٹ پی رہے اللہ شافی، دوسرا گھونٹ اللہ کافی، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اے اللہ تو ہی شفائیں عطا فرمانے والا ہے، اگر تو شفا نہ عطا فرمائے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی عامل، نہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، یا اللہ شفائیں عطا فرمانے والا تو ہے۔ دوسرا گھونٹ پہ اللہ کافی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ تیسرا گھونٹ پیئے تو اللہ معافی، یا اللہ معاف فرما دے میری صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی دانستہ نادانستہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس عمل کے اندر اتنے حیرت انگیز کرشمات چھپے ہوئے ہیں نا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے حیرت انگیز آپ کو صحت و تندرستی، شفائے کاملہ عاجلہ اللہ رب العزت عطا فرما دے۔
جی، پیر صاحب کا سوال ہے کہ اگر نفسیاتی کوئی مریض ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے، اللہ اس کی نفسیاتی بیماریاں دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی امراض سے بھی اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اور جب وضو ٹوٹے، وضو کے بعد وضو کر لیا کرے، یک کے بعد دیگرے وضو کیا کرے۔ وضو ٹوٹ گیا وضو کر لے، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لے۔ ایسی اگر کوئی پوزیشن بنا لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے، جو مسلمان باوضو رہتا ہے اور باوضو حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ اس کو شہادت کے مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ اور گناہوں سے بچتا ہے وہ بندہ، اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے جو اپنا وضو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اور وضو قائم رکھنے والا، بار بار وضو اگر ٹوٹتا ہے تو وضو کر لینے والا، باوضو رہنے والا انسان گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے، اور باوضو رہنے والا انسان روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے، اللہ کے مقرب لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیوں میں حریص ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف جلد اس کا میلان ہو جاتا ہے، اور وہ ہر نیکی کو جلد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے جو بھی انسان جس نیت کے ساتھ یہ عمل کرے، اللہ رب العزت اس کی وہی بیماری، وہی مسئلہ اللہ اس کا دور فرما دے۔ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کئی لوگ خصوصی اجازت کے لیے پوچھتے ہیں، تو اگر خصوصی اجازت چاہتے ہیں، ویسے تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، پوری امت محمدیہ کو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی اسپیشلی خصوصی طور پہ وہ سمجھتے ہیں، کتنے فون صرف اس بات کے لیے آتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں خصوصی اجازت دیں، اپنی زبان سے اجازت دیں۔ تو بھئی میں اپنی زبان سے تو اجازت دے رہا ہوں، سب کو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی پھر بھی اسپیشلی خصوصی طور پہ اجازت چاہتا ہے تو کمنٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ یہ لکھیں، جتنے لوگ بھی اس درود پاک کو پڑھتے رہیں گے نا، کمنٹ میں آئیں گے، پڑھیں گے، وہ جب آپ کا کمنٹ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو گھر بیٹھے ہی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ہر کوئی کہے گا کہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنے اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، کتنے اچھے والدین کا یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس طرح کتنی اچھی پرورش ہے، اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ تو آپ درود پاک نبی پاک کی ذات پر بھیج رہے ہیں، تو آپ درود پاک کمنٹ میں لکھ کر ضرور بھیجیے گا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔